بنگلہ دیش کی بات مانی گئی، اس لیے بھارت کے خلاف کھیل رہے ہیں، ہم نے بنگلہ دیش کے سوا کوئی شرط نہیں رکھی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد بنگلہ دیش کو عزت دلانا تھا، ہمارا اس میں کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا۔ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی، اب ان کی بات مانی گئی، بنگلہ دیش نے جو کہا وہ قبول ہوا، سپورٹس کے حوالے سے اچھی خبریں دیں گے۔ پشاور کور ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، عسکری اور سیاسی قیادت کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک سمت میں چلنے پر اتفاق۔ امن و امان کی صورتحال پر اجلاس میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی، وزیر داخلہ محسن نقوی، کور کمانڈر پشاور اور دیگر عسکری حکام کی شرکت۔ خیبر پختونخوا میں مستقل امن کے قیام کے لیے متفقہ پالیسی پر مشاورت۔ وزیر اعلیٰ کی قیام امن کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ بالاکنڈ ڈویژن میں صوبائی حکومت کے نظم و نسق کو ماڈل کے طور پر نافذ کرنے کا فیصلہ۔ کامیاب ماڈل کو خیبر اور اکزئی اور کرم میں مرحلہ وار نافذ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سربراہی میں خصوصی ریلی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ کمیٹی متاثرہ اضلاع میں عسکری کارروائیوں کا جائزہ اور ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کرے گی۔ غیر قانونی سم کارڈز، دھماکہ خیز مواد اور بھتہ خوری کے خلاف سخت اقدامات جاری رکھنے کا فیصلہ۔ پشاور میں پی ایس ایل میچز کے انعقاد کا بھی فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردوں کو شکست دیں گے، دہشت گردی کے خلاف سب مل کر کام کر رہے ہیں، پاکستان سب سے پہلے ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر وکیل کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، سلمان صفدر 3 گھنٹے تک اڈیالہ جیل میں موجود رہے۔ ملاقات کے بعد باہر آ کر کہا بانی پی ٹی آئی تک مکمل رسائی دی گئی، ان کی صحت ٹھیک ہے، رپورٹ سپریم کورٹ میں داخل کرانے تک کچھ کہنا مناسب نہیں۔ سلمان صفدر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی تحریری رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف دائر توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں ہوئی۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے ایڈوکیٹ سلمان صفدر کو فرینڈ آف کورٹ مقرر کر کے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی بیرک تک رسائی کی اجازت دی تھی۔ توشہ خانہ فوجداری کیس کا تحریری حکم نامہ جاری۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سلمان صفدر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے تحریری رپورٹ جمع کروائیں۔ تحریری رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی جیل میں موجودہ حالات کی تفصیل بتائی جائے۔ توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت 12 فروری تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی کی بشرا بی بی سے بھی ملاقات کرا دی گئی۔ بانی اور بشرا بی بی کی ملاقات جیل کانفرنس روم میں کروائی گئی۔ ملاقات کا دورانیہ آدھے گھنٹے سے زیادہ تھا۔ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پہ بند ہوتی ہے اور پولیٹکس پہ بات کرنے سے بند ہوتی ہے، اور باہر آ کے اس ملاقات کو جو استعمال کرتے ہیں ملک کے خلاف اور انڈین میڈیا، افغانی میڈیا میں سٹیٹمنٹس دینے کے لیے، تو دیکھیں اس حوالے سے کوئی بہتری آئے گی تو لیٹس سی، ابھی قبل از وقت ہوگا اس پہ بات کرنا۔ سیکیورٹی کے اداروں کو اپنی سیاست کے لیے نشانہ بناتے ہیں تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جیل قواعد و ضوابط کے خلاف کوئی چیز ہو تو ملاقات پر ضرور پابندی لگتی ہے۔ پی ٹی آئی والے ملاقات کے بعد باہر آ کر اس کو ملک کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا کہ سیکیورٹی اداروں کو اپنی سیاست کے لیے نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات کب ہوگی اس بارے علم نہیں۔ اپوزیشن نے ہاؤس کے اجلاسوں میں شرکت کرنا شروع کی، یہ کمیٹیوں میں بھی واپس آئیں۔ پنجاب کے تمام جو بھی خدمات ہیں، وسائل ہیں، جس قسم کی بھی آپ کو کوآپریشن کی، سپورٹ کی ضرورت ہے، چاہے وہ یہاں پر جو آپ کے جو آپریشن ہو رہا ہے خوارج کے خلاف اس میں، یا آپ کی گورنمنٹ میں جس قسم کے بھی چیلنجز جو آپ کو درپیش ہیں، میں آپ کو صرف یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کرے کہ بلوچستان خوب آگے بڑھے، بلوچستان سے یہ دہشت گردی کا جو ایک مینس ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلدی سے ختم کرے۔ بلوچستان سے جاری ایک تحریر، وزیر اعلیٰ پنجاب کا کوئٹہ کا دورہ، مریم نواز کے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے لیے 10 ارب روپے کی معاونت کا اعلان۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں تقریب میں شرکت، وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں بلوچستان کو درپیش چیلنجز میں حکومت پنجاب ہر ممکن تعاون کرے گی۔
ہم بلوچستان کے ساتھ ہیں. دہشت گردی کا خاتمہ قومی یکجہتی سے ممکن ہے. بلوچستان میں امن، استحکام اور خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں. فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن میں ہر قسم کی سپورٹ دیں گے. مریم نواز کی چیف منسٹر سیکریٹریٹ کوئٹہ آمد. وزیر اعلیٰ بلوچستان، صوبائی کابینہ اور ارکانی اسمبلی نے استقبال کیا. بلوچستان کابینہ اور اتحادی جماعتوں کے ارکان سے ملاقات. وزیر اعلیٰ پنجاب کی گورنر ہاؤس کوئٹہ بھی آمد. جعفر خان مندوخیل سے ملاقات. امن و امان اور صوبے کی سیاسی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. مریم نواز کی گورنر بلوچستان کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی. گورنر بلوچستان نے مریم نواز کو یادگاری شیلڈ اور روایتی قالین پیش کیا. اکتیس جنوری کو دہشت گردی کے واقعات میں شہید پولیس افسران و اہلکار قوم کا فخر. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ شہداء کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. حکومت ان کی مدد اور سرپرستی جاری رکھے گی. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں برسر پیکار ہر سپاہی کو مزید مضبوط اور بااختیار بنایا جائے گا. بلوچستان کو توڑ کر علیحدہ ملک بنانے کا خواب کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے. ریاست پوری قوت سے دہشت گردوں کو جواب دے گی. ایران سے کسی معاہدے پر نہ پہنچے تو سخت کارروائی کرنا پڑے گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی. کہا کہ ایران پر حملے کے لیے دوسرا بیڑا بھیج سکتا. معاہدہ ہوگا یا پھر کچھ بہت سخت کرنا پڑے گا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا امریکہ کا دورہ بحران پیدا کر سکتا ہے. مشیر ایرانی قومی سلامتی علی لاریجانی کہتے ہیں کہ مذاکرات میں امریکہ کی سوچ حقیقت پسندانہ ہے. بات چیت میں صرف جوہری معاملات کو موضوع بنایا گیا. واشنگٹن نے مذاکرات میں فوجی میزائل پروگرام کو شامل نہیں کیا. علی لاریجانی کی عمان کے سلطان سے ملاقات. ایران اور عمان کے درمیان تعلقات سمیت دیگر امور پر گفتگو کی گئی. امریکی حکام کا ایرانی تیل بردار جہازوں کو قبضے میں لینے پر غور. امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے تیل بردار جہازوں کو قبضے میں لینے پر بات ہوئی. امریکی حکام کو ایران کی جوابی کارروائی اور عالمی تیل منڈیوں پر اثرات کا خدشہ ہے. غزہ میں خطرناک ترین امریکی ممنوع تھرموبریک بمبوں کا استعمال. خلیجی میڈیا کا دعویٰ تقریباً 3000 فلسطینیوں کی فضا میں تحلیل ہونے کا ہولناک انکشاف. رپورٹ کے مطابق ان بمبوں نے تقریباً 3000 فلسطینیوں کا نام و نشان تک باقی نہیں چھوڑا. تھرموبریک بمبوں کا درجہ حرارت 3500 سینٹی گریڈ ہوتا ہے. ماہرین کے مطابق بم سے فوری طور پر جسم راکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے. یورپ اور امریکہ نے بم فراہم کیے. یہ جنگی جرم ہے. عالمی نظام انصاف غزہ کے امتحان میں ناکام رہا. بنگلہ دیش میں انتخابی دنگل سجنے کو تیار. 12 فروری کا انتظار. وزیر اعظم کون ہوگا؟ 51 جماعتیں، 2000 سے زائد امیدوار، 299 نشستوں پر مد مقابل. خالدہ ضیاء کے بیٹے کی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور اتحادیوں کا جماعت اسلامیہ اور حامیوں سے کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. حسینہ واجد کی پارٹی الیکشن سے آؤٹ. بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق BNP اور اتحاد کو 44% سے زائد، جماعت اسلامی اور اتحاد کو 43.9% ووٹ مل سکتے ہیں. پولنگ کے موقع پر ایک ریفرینڈم کا بیلٹ پیپر بھی ہوگا جس میں عوام سے پوچھا جائے گا کہ آپ حالیہ قانون سازی کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں.